رومی رحمت اللہ علیہ نے، یہ سب لوگوں کے لیے عام بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کے حرص میں مبتلا ہے۔ رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے شراب پی، وہ شراب میں مدہوش ہو گیا، اور اتنا مدہوش ہوا کہ اپنے خیالات اور اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ تو وہ رومی فرماتے وہ چل پڑا، اب بے ہوش ہے، شراب میں مدہوش ہے، چل پڑا، تو چلتے چلتے کسی قبرستان میں گیا، تو وہاں کوئی لاش پڑی ہوئی تھی دفنانے کے لیے، یا کسی گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس کا ہوش ختم ہو گیا تھا تو وہ اس لاش سے چمٹ گیا، اور وہ سوچنے لگا کہ یہ زندہ انسان ہے، اور وہ سوچنے لگا کہ یہ زندہ انسان ہی نہیں بلکہ ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ اور رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے چمٹ گیا، اس سے پیار کرنے لگا، اس کو چومنے لگا، اور ساری رات اسی کے ساتھ گزاری۔ جب صبح کو اٹھا تو اس مردہ کی جو رطوبت تھی یا جو اس کی حالت تھی، جو بھی اس کی کیفیت تھی، وہ خرابی اس کے جسم پر لگ چکی تھی۔ تو جب صبح کو ہوش اس کو آیا تب اس نے پہچانا کہ یہ انسان تو ہے لیکن مردہ ہے، اور عورت بھی نہیں ہے، یہ لاش ہے، اور یہ لاش بھی متعفن ہے، پھول چکی ہے اور پھٹ چکی ہے، اور اس نے میرے جسم کو خراب کر دیا۔ پھر سوچنے لگا رات تو میں کسی حسین و جمیل عورت کے ساتھ تھا، اب میری یہ کیفیت۔ تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیاوی حرص میں مبتلا ہو کر دنیا کی حقیقت کو بھلا دیتے ہیں اور اس سے چمٹ جاتے ہیں اور اپنی حقیقت کو بھی بھول جاتے ہیں اور اس حواس اور ہوش کھو بیٹھتے ہیں، تو ان کا حال بھی وہی ہوتا ہے، اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حسین و جمیل و خوبصورت ہے، حقیقت میں وہ متعفن ایک لاش ہوتی ہے۔ اور جو اس کی حقیقت کو جانتا ہے اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جب اس شخص کی صبح آنکھیں کھل گئی تھی اور اس کو لاش نظر آ گئی تھی تو اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ تو جن کی دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں وہ دنیا کی حقیقت کو جان لیتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کتنے قریب جانا ہے، کہاں تک جانا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے، اور اس کے تعفن اور خرابی سے کیسے بچنا ہے۔ یہ زندگی کا ہنر ہے، یہ سیکھنے کے لیے ہم یہاں آئے، یہ سیکھنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ آج جو ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کو کچلتے ہیں اور اس میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، یہ انہی لوگوں کی مثال ہے جن پر دنیاوی خمار یا کوئی بھی اپنا ذاتی یا قومی عصبیت یا خرابی کچھ بھی ان کے ذہنوں پر سوار ہو گئی ہے اور وہ ہوش کھو بیٹھے ہیں، وہ ہوش کھو بیٹھے ہیں، وہ انسانیت کے مقام سے گر گئے۔ کل جب سورج روشن ہوگا، میں تو کہتا ہوں ابھی سورج روشن ہوگا لیکن میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔ سورج روشن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سورج روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو خمار ہے وہ ختم ہوگا، ان کے ذہن کی کیفیت تبدیل ہوگی، ان کے دل کی حالت تبدیل ہوگی۔ جب سورج روشن ہوگا، آنکھیں کھلیں گی تو وہ کہیں گے افسوس ہم نے تو زندگی برباد کر دی، اب ہمیں زندگی واپس ملنی چاہیے۔ تو ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ کل ہمیں پچھتانا نہ پڑے، آج ہی ہم سمجھ لیں، آج ہی ہم سمجھ لیں، آج ہی ہم سیکھ لیں۔ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اے انسان تجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ تو آگے کیا بھیج رہا ہے، آگے تو کیا بھیج رہا ہے، اعمال صالحہ بھیج رہا ہے یا اعمال صحیحہ بھیج رہا ہے۔ نمازیں تو نے پڑھی ہیں، فرائض ادا کیے ہیں، رمضان المبارک آنے والا ہے اس کے روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ غریبوں کا حق تیرے اوپر ہے وہ تو نے ادا کیا ہے، حج اگر تجھ پر فرض ہے زندگی میں ایک بار تو صاحب حیثیت ہے تو حج ادا کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ کیا تو نے جو میں نے تجھے درد مند دل دیا تھا تو انسان ہے، فرشتہ نہیں، میں تو شکر کرتا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں شکر کرتا ہوں میں ایک گناہ گار انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ فرشتے بھی اس چیز کی تمنا کرتے رہ گئے تھے،
آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ فرشتے نہ بنے، انسان بنے. آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ فرشتے نہ بنے، انسان بنے، کیونکہ اللہ نے آپ کو انسان ہی تو بنایا ہے. فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کرو، اور پھر فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس لیے پیدا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت پیاری ہے. اے حج پر جانے والے، اے عمرے کرنے والے، اے نفلیں پڑھنے والے، اس چیز کو غور سے سنیے گا. یہ بہترین چیزیں ہیں، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے، لیکن جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کیجیے گا. تو فرشتوں نے سمجھا تھا کہ یہ انسان اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ خدا کی عبادت کرے گا. انہوں نے کہا کہ نحن نسبح لک، اے میرے رب ہم تیری تسبیح نہیں کرتے، سجدے نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے. اور فرشتوں جیسی عبادت کر بھی کون سکتا ہے؟ وہ تو ساری زندگی سجود، رکوع، قیام، قعود میں بسر کرتے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے. انی اعلم ما لا تعلمون، میں ہی جانتا ہوں میں انسان کو کس لیے پیدا کر رہا ہوں، تم نہیں جانتے. میں ہی جانتا ہوں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروگیاں. وہ احساس تیرے دل میں ہونا چاہیے. جب آدم کے اندر احساس کو پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کیا، کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتے تھے، اس کو انسانیت یاد دلانی تھی. آدم کو انسانیت یاد دلانی تھی. ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ اس سے غلطی ہوئی. غلطی ہونے کے بعد احساس پیدا ہوا. غلطی کے بعد احساس پیدا ہوا، اور ایسا احساس پیدا ہوا کہ آدم متواضع بن گئے، سراپا عجز بن گئے، سراپا انکساری بن گئے. وہ سب جو بھی ان کے اندر چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی، وہ سراپا عبدیت کے مقام پر آ گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی منشا، یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب. تو بھائی شکر کرو تم فرشتے نہیں ہو. کچھ لوگ نظر آتے ہیں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں فرشتے بننے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی کچھ احساس کرو، انسان بنو، انسان بنو. انسان یہ ہے جو آدم علیہ السلام کی حالت کو آپ نے دیکھا. میرے نبی مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کو دیکھیں. جو خاص دو بس آپ کی بیان کی گئی، برملا بیان کی گئی، اپنوں نے بیان کی، غیروں نے بیان کی، کفار نے بیان کی، دشمنوں نے بیان کی، دوستوں نے بیان کی. وہ کیا تھی؟ ھذا صادق و امین، یہ سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. یہ چیز ایک ایسی چیز ہے جو سب لوگوں نے تسلیم. وہ صداقت کس حوالے سے تھی؟ اللہ سے تو سچے تھے ہی تھے، وہ انسانوں کے ساتھ بھی سچے تھے. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ فرشتے مت بنو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ اللہ سے تو سچے ہوتے ہیں، انسانوں سے سچے نہیں ہوتے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ اللہ سے تو سچے بننے کی کوشش کرتے ہیں، انسانوں سے نہیں. کہتے ہیں بھائی یہ تو ایسا ہے، یہ تو داڑھی منڈا ہے، یہ تو بے دین ہے. بھائی میں حج کر کے آیا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد گزار ہوں. بھائی کیسے انسانوں سے سچے بن سکتے؟ ذرا سوچو، غور کرو، ذرا سوچو. کیوں لوگوں کی باتوں پر آپ اتنے جاتے ہیں؟ خود بھی سوچو، کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جس چیز کی سب سے تکرر کے ساتھ جس کی انسان کو دعوت دیتا ہے، کیوں فکر نہیں کرتے ہو؟ فکر کرو. نوازا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ لال اپنی قدر و قیمت جانتا نہیں. اپنی قیمت جانو، اور تمہاری قیمت اللہ کی نظر میں تب بنے گی جب اللہ کے ساتھ بھی سچے ہو جاؤ، اور میری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کے ساتھ بھی سچے ہو جاؤ. وہ امانت داری جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر تھی، وہ امانت داری کس سے تعلق رکھتی ہے؟ فرشتوں سے تعلق نہیں رکھتی ہے. وہ امانت دار کس کے لیے تھے؟ لوگوں کے لیے امانت دار تھا. تو آپ کو بھی امانت دار بننا چاہیے. آج ہم عہد کر کے اٹھیں کہ سچے بھی بنیں گے اور امین بھی بنیں گے جیسے میرے نبی تھے، تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا.
طوالت کی گفتگو کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے یہ فقیر نہ عالم ہے نہ مولوی اور شکر کرتا ہے اور میں تو ایک عاجز اور غریب بندہ ہوں. مرشد کامل کے فرمان اور حکم کی بجاوری میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں کہ حکم کی بجاوری، ورنہ تو یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے، میں اس قابل ہی نہیں. ان کی بجاوری میں کر رہا ہوں. اگر آپ کو بات اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس پر غور کیجئے گا، اگر بات صحیح لگے تو اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ دوستی، یہ محبت قائم رہے. اور یہ جماعت کا پلیٹ فارم ہے، جماعت اصلاح المسلمین ہے، روحانی طلبہ جماعت ہے، جمعیت علماء ہے. ان سب احباب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے علاقے میں کوشش کریں، اپنے اس پیغام کو عام کریں. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. بس یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور لوگوں کو دعوتیں دیتے پھریں اس لیے کہ ہم بڑے ہیں، ہم نیک ہیں. بھائی ہم نیک ہیں یا بد ہیں، جیسے بھی ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم یہ دعوت دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائے. اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام تھا. آپ فرماتے تھے کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو رات کے اندھیرے میں شمع روشن کرے اور دور دراز سے پتنگے اڑ اڑ کر اس شمع پر گرنے لگے. آگ کا الاؤ روشن کرے، معاف کیجیے گا، آگ کا الاؤ روشن کرے اور پتنگے دور دور سے اڑ اڑ کر اس میں گرنے لگے. اور وہ شخص کوشش کرے کہ آگ بھی روشن رہے لیکن پتنگوں کی جان بھی بچ جائے. تو آپ فرماتے تھے کہ تم اڑ اڑ کر کے جہنم کی آگ جو ہماری بدعملیوں کی وجہ سے دہکتی ہے اس میں گرتے ہو. میں کوشش کرتا ہوں تمہیں بچاؤں. تو آپ کو دعوت ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ذکر کی دعوت ہے تاکہ ان کے دل کا رابطہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. جو اعلانات ہوئے، جو کمیٹیاں بنائی گئی، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے پورا کرے. مجھ سے کوئی ذلت لسانی ہوئی ہو، کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. دعا کی خواستگار ہوں، آپ دعا میں یاد فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے. جو بھی دوست دعائیں پڑھنا چاہے